اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بازم پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑاں فضل و احسان، جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کسان کی طرح ہے کہ جو زمین کی گود کے اندر، زمین کی کوکھ کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، انبتت سبع سنابل، پھر اس دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے، پھر ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو کسان ایک بوتا ہے، ایک کے بدلے میں 700 حاصل کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر بندہ دقت نظر سے مطالعہ کرے تو 3 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا جو ایک خرچ کرتا ہے ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے دگنا کر دیتا ہے۔ مزید تفصیل میں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ یہاں علماء نے تصریحات امام فخر الدین رازی نے بیان فرمائی۔ آپ کہتے ہیں یہاں انسان کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے، کوئی کس خلوص اور محبت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلے کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری آپ جو چیز بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں بندے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت اور طاقت کیا ہے، کیا وہ کروڑ پتی ہے یا مڈل کلاس کا ہے یا بالکل غریب آدمی ہے۔ اور مثال دیتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے خرچ کرتا ہے۔ اب بندے 3 ہیں اور تینوں نے 10 روپے خرچ کیے ہیں۔ ایک کروڑ پتی ہے جس نے 10 روپے خرچ کیے، ایک مڈل کلاس کا ہے اس نے بھی 10 روپے خرچ کیے، اور ایک وہ تھا جس کی جیب میں ہی 10 روپے تھے اس نے وہ بھی خرچ کر دیے۔ فرمایا جس نے کروڑ پتی نے 10 روپے خرچ کیے اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، اور جو درمیانے طبقے کا ہے جس نے 10 خرچ کیے اسے اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرمائے گا، اور جس کے پاس کل کائنات 10 روپے تھی جس نے وہ خرچ کر دی فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا اس پر بڑا عمل تھا اور بڑا یقین تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی ایک کامل ولیہ گزری ہیں، آپ کے آستانے پہ ہر وقت لنگر چلا کرتا تھا۔ تو ایک دن خادمہ نے کہا کہ محترمہ لنگر خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور بہت سے یہاں لوگ آئے بیٹھے ہیں جن کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ روٹی لے لو، یہ تو مسافر ہیں مہمان ہیں، یہ روٹی لے کر کے بازار میں کسی فقیر کو دے دو۔ وہ جاتی ہیں کسی فقیر کو دے کر کے آتی ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی، پوچھا جاتا ہے من دق الباب،
کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے یہ روٹی بھیجی آپ کے لیے۔ جب کپڑا اٹھایا تو دیکھا تو 3 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ ہماری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، تم بھولے سے ہمارے گھر آ گئے ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی تو پھر روٹیاں پیش کرنے کے لیے ایک بندہ آیا، جب کپڑا ہٹایا تو گنی تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ بھی ہماری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، واپس لے جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی، پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ رابعہ بصریہ کو یہ روٹیاں دے کر کے آنا۔ جب کپڑا اٹھایا تو دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہماری ہیں۔ خادمہ نے آگے سے کہا کہ محترمہ پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا آپ کی ہیں، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر 1 خرچ کرو گے تو 10 عطا کروں گا۔ تو میں نے کہا مولا جب تک 10 پوریاں نہیں کرے گا میں نہیں لوں گی۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ یقین تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو مال کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں اس کے پاس بن جاتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، دوسرا وہ جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آگے کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ماہ مقدس ہے رمضان المبارک، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخی تھے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مظہر تھے۔ جو بھی حضور کی بارگاہ میں سوال لے کر آتا تھا حضور جولیاں بھر بھر کے عطا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، کہتے ہیں کہ حضور کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، حضور اس طرح سخی بن جاتے تھے۔ تو یہ ماہ مقدس، اس ماہ مقدس میں عموماً مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دوسری چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقات نافلہ، صدقۃ الفطر۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات، بنیادی طور پہ 3 قسم کی وہ صدقات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے جو سال کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل تفصیل عرض کی تھی کہ وہ بندہ جس کے بعد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی سامان مال تجارت موجود ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر چاروں چیزیں موجود ہیں، سونا، چاندی، نقدی، کاروبار، تو پھر ان کو ملایا جائے گا۔ اگر 2 چیزیں بھی موجود ہیں، مثلا سونا اور چاندی موجود ہے، تو پھر ان کو بھی ملایا جائے گا۔ تو یہاں چاندی کی جو رقم ہے، چاندی کی جو مقدار اور نصاب ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بندے کے پاس پیسے موجود ہیں نقدی کی صورت میں، یا کاروبار کی شکل میں اس کے پاس کوئی سامان موجود ہے، یا اسی طرح تھوڑا سا سونا موجود ہے، ان سب کو ملایا جائے تو تقریباً یہ 70 سے 80 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے۔ اگر اتنا بندے کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ پھر سال کے بعد پھر بندے کے پاس آج یعنی اس رمضان میں اتنا موجود ہوگا تو پھر اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے اپنے مال میں سے۔ تو دوسری چیز ہے عشر۔ عشر ہوتا ہے زمین سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تم خرچ کرتے ہو، جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی ہے، اور جو ہم نے تمہیں زمین سے عطا فرمایا اس میں سے بھی عشر ہے۔ تو عشر کے بارے میں فقہا نے تقسیم کی ہے کہ وہ زمین جو بارانی ہو، بارش کے پانی سے جس کو سیراب کیا گیا ہو، اس میں سے 10واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دینا لازم اور ضروری ہے۔ اور وہ زمین جس کو مصنوعی ذرائع سے سیراب کیا گیا ہو، ٹیوب ویل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے، جس پہ بندے کا اپنا خرچہ ہو، اس کے اندر 20واں حصہ لازم اور ضروری ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ میں سے اگر کوئی زمیندار ہے تو اس میں جو خرچہ ہوتا ہے، اکثر زمینداروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہم نے کھاد ڈالی، اتنا ہم نے پانی لگایا، اتنی مزدوری ہے، اتنا تھریشر کی، یہ وہ سارا نکال کے اس کے بعد وہ عشر نکالتے ہیں۔ تو اصل میں 20واں حصہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ جتنی پیداوار آپ کو حاصل ہوگی اس میں سے وہ نکال کر کے بعد میں مزدوری وغیرہ کے حساب کرنے ہیں۔ یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس موجودہ پیداوار میں سے اگر بارانی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر مصنوعی ذرائع سے اس کو سیراب کیا گیا تو پھر 20واں حصہ۔ اور تیسری چیز جو صدقۃ الفطر ہے، وہ اس ماہ مقدس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
وہ اس مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ شوال کا چاند طلوع ہو جائے اور عید کی صبح سورج طلوع ہونے کے وقت جس کے پاس تقریباً چاندی کی نصاب کے برابر رقم موجود ہو، اس پر سال گزرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس اتنی مالیت جو اس کی حاجت اصلیہ ضروریات سے فارغ ہو، اگر عید کی صبح کے وقت موجود ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور اس بندے پر لازم ہے کہ جو چھوٹے بچے گھر میں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ عید کے دن صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا بھی لازم اور ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کوئی مہمان آپ کے ہاں آ جاتا ہے تو اس مہمان کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور اس کی مقدار فقہا نے 2.25 کلو گندم بتائی ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کے برابر جو بازاری قیمت ہے وہ ادا کر دی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ وہ تقریباً دور حاضر میں 300 روپے درمیانی قیمت، مفتی منیب صاحب کا فتویٰ اس پر آ چکا ہے، تو وہ ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے مصارف کون سے ہیں؟ مصارف قرآن میں بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ سارے ہیں کہ یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ یتیم ہو، مسکین ہو، جو روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے، چاہے اس کی بڑی کوٹھی بھی موجود ہو لیکن اس کا گزر اوقات نہیں ہو رہا، وہ گھر تو اس کی ضروریات میں شامل ہے، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے نظام چلا سکے تو وہ بندہ جس کے پاس 70,000 80,000 سے کم رقم موجود ہے تو وہ بندہ بھی اس چیز کا حقدار ہے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار مدارس ہیں، اس لیے کہ مدارس کے اندر مسافر بھی طلبہ ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ جو اس مصارف کے اندر بیان کی گئی وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور 3 ٹرمیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر مدارس کو دیا جائے تو وہ زیادہ کار ثواب ہوگا، اور وہ آپ کے لیے صدقۃ الجاریہ بھی بن جائے گا، یعنی مسکین فقیر کو آپ دیں گے تو وہ اس وقت آپ کو ثواب ملے گا، لیکن حضور نے فرمایا من عان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی طالب علم کی یا عالم دین کی مدد کی ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ یا کاغذ کے ساتھ، اس نے گویا اللہ کے گھر کعبے کو 70 مرتبہ تعمیر کیا، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقۃ الجاریہ ہو جائے گا۔ تو آپ کے اپنے ادارہ فیضان اولیاء یہاں موجود ہے، الحمدللہ ادارے کا کام بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے گزارش رکھوں گا کہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں تو اپنے صدقات، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی مد میں ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ بچے آپ کے ہی ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دور سے بھی بچے آ رہے ہیں، یہ صدقۃ الجاریہ کا کام آپ کے لیے بن جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ خصوصاً صدقۃ الفطر جو ہے اگر وہ آپ ادارہ فیضان اولیاء کو دے دیں گے تو ہم نے انشاءاللہ اب وہ سولر بھی لگوانا ہے، قبلہ پیر صاحب نے پہلے شاید عرض کیا ہو آپ سے کہ سولر کی مد میں بھی ہم نے کافی رقم اکٹھی کرنی ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے ادارہ فیضان اولیاء کو ضرور یاد رکھیں۔ پہلے بھی آپ محبت فرماتے رہتے ہیں، مزید آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ادارہ فیضان اولیاء کے ساتھ تعاون کرائیں اور اپنے دین دنیا بہتر فرمائیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ نور کی برکتیں نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، آمین۔